السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ مزے مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا ہوگا تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، جس کا عنوان ہے ایک کمہار اور اس کا محنتی بیٹا۔ پرانے وقتوں میں ایک چھوٹے مگر خوشحال گاؤں میں ایک محنتی کمہار رہتا تھا۔ اس کی عمر 55 سال تھی اور اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت مٹی کے برتن بنانے میں گزارا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کے ہاتھ کے بنے برتن دور دور تک لے جا کر بیچتے۔ کمہار کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 25 سال تھی۔ بیٹا نہ صرف محنتی بلکہ نہایت ذہین اور معاملہ فہم بھی تھا۔ بچپن ہی سے وہ اپنے باپ کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ وہ اکثر برتن بوری میں بھر کر قریبی شہروں اور قصبوں تک کا سفر کرتا۔ سفر لمبا اور تھکا دینے والا ہوتا مگر اس کے حوصلے بلند رہتے۔ ایک دن وہ شہر پہنچا تو بازار میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ لوگ ایک ہی خبر پر گفتگو کر رہے تھے۔ خبر یہ تھی کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ایک ایسی پہیلی دی ہے جو آج تک کسی نے نہیں سلجھائی۔ یہ اعلان سلطنت کے کونے کونے میں پھیل چکا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ اگر شہزادہ یہ پہیلی حل نہ کر پایا تو اسے ولیعہد سے محروم کر دیا جائے گا۔ پہیلی اتنی مشکل تھی کہ محل کے سب سے بڑے وزیروں اور دانشوروں نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ شہزادہ محل کے باغ میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اکیلا ہی باغ سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑا۔ قسمت نے ایسا موقع دیا کہ اس کی ملاقات کمہار کے بیٹے سے بازار میں ہو گئی۔ شہزادے نے سلام کیا اور پھر غمگین لہجے میں کہا، میرے دوست، میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ کمہار کا بیٹا تجسس سے بولا، کیا ہوا بھائی؟ شہزادے نے کہا، میرے والد نے مجھے یہ پہیلی دی ہے، سنو۔ شہزادہ آہستہ آہستہ پہیلی سنانے لگا۔ ایسی چیز جو جتنی بانٹو اتنی ہی بڑھتی جائے، اگر خود رکھ لو تو کم ہو جائے، یہ کیا ہے؟ کمہار کا بیٹا چند لمحے خاموش کھڑا سوچتا رہا۔ یہ سن کر شہزادہ بولا، محل کے بڑے بڑے عقلمند بھی اس کا جواب نہ ڈھونڈ پائے۔ کمہار کے بیٹے نے کہا، شہزادہ صاحب، شاید میں اس میں آپ کی مدد کر سکوں۔ شہزادہ چونک کر بولا، تم؟ کمہار کا بیٹا مسکرایا، عقل محل کی دیواروں میں قید نہیں ہوتی۔ اس نے ایک کاغذ اور قلم مانگا۔ وہ ہر لفظ پر غور کرتا، کچھ لکھتا اور مٹاتا رہا۔ شہزادہ بے صبری سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹے نے کہا، میرے پاس جواب ہے مگر بادشاہ کے سامنے دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ دونوں محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں شہزادے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محل کے دروازے پر پہرے داروں نے انہیں روکا مگر شہزادے نے کمہار کے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ دربار میں سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا، کیا تم نے میری پہیلی کا جواب ڈھونڈ لیا؟ شہزادہ نے کہا، جی ہاں، اور اس کا سہرا اس نوجوان کے سر پر ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہے۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا، پہلے جواب سنو۔ شہزادہ نے کہا، پہیلی ایسی چیز جو جتنی بانٹو اتنی بڑھتی جائے، اگر خود رکھ لو تو ختم ہو جائے، اس پہیلی کا جواب ہے علم۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے کہا، وضاحت کرو۔ کمہار کا بیٹا آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، علم وہ چیز ہے جو جتنا بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے، لیکن اگر اسے اپنے تک محدود رکھ لیں تو یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ دربار میں ہر کوئی حیران رہ گیا۔ بادشاہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کھڑا ہو گیا اور بولا، بالکل درست۔ اس نے شہزادے کو گلے سے لگا لیا، پھر کمہار کے بیٹے کو بلایا اور کہا، تم نے یہ کیسے سوچا؟ بیٹے نے کہا، میں نے گاؤں کے اسکول میں دیکھا کہ بچے ایک دوسرے کو سبق سمجھاتے ہیں اور اس سے سب کا علم بڑھتا ہے۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور کہا، تم واقعی عقل مند ہو۔ اس نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو قیمتی تحائف دیے جائیں۔ خزانچی نے سونے کے سکے اور ریشمی کپڑے پیش کیے۔ بادشاہ نے مزید کہا، میں چاہتا ہوں یہ میرا وزیر بنے۔ دربار میں شور مچ گیا۔ کمہار کے بیٹے نے عاجزی سے کہا، اگر یہ عوام کی بھلائی میں ہے تو میں بھی قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ نے فخر سے اعلان کیا، آج سے یہ سلطنت کا وزیر ہے۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وزیر بننے کے بعد بھی بیٹا حافظ اور سادہ مزاج رہا۔ وہ ہمیشہ ہر ہفتے گاؤں واپس آ کر باپ کے ساتھ وقت گزارتا۔ گاؤں کے لوگ اسے فخر سے دیکھتے تھے۔ بادشاہ اکثر کہتا، حکمت کا خزانہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ سلطنت میں یہ قصہ مشہور ہو گیا۔ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دینے لگے۔ وزیر نے عوام کی بھلائی کے منصوبے شروع کیے۔ اس نے اسکول کھلوائے اور یتیم بچوں کی تعلیم مفت کی۔ غریبوں کے لیے لنگر کھلوائے۔
بادشاہ اسے اپنا سب سے قابل وزیر کہتا۔ دشمن سلطنتیں بھی اس کی عقل کی معترف تھیں، مگر وہ ہمیشہ کہتا میں تو بس ایک کمہار کا بیٹا ہوں۔ ایک دن بادشاہ نے پھر سب دربار میں سب کو پہیلیاں دینے کا اعلان کیا۔ وزیر نے کہا یہ عوام کی ذہانت بڑھانے کا بہترین منصوبہ ہے۔ لوگ جو شوق سے حصہ لینے لگے، کئی لوگوں نے کامیابی حاصل کی، تو اس طرح سلطنت میں علم کا چرچا ہونے لگا۔ وزیر کہتا ہے جواب ڈھونڈنا ایک عادت بنا لو، یہ نصیحت ہر کوئی یاد رکھتا، گاؤں کی غربت ختم ہونے لگی۔ لوگ خوشحال ہو گئے۔ کمہار فخر سے بیٹے کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے میرا نام روشن کر دیا۔ بیٹا کہتا ہے یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بادشاہ بڑھاپے میں مطمئن تھا، اس نے تخت اپنے بیٹے کو سونپ دیا۔ شہزادہ جو اب بادشاہ تھا وزیر پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا، تو انہوں نے مل کر سلطنت کو سنوارا۔ عوام امن و سکون سے رہنے لگی۔ وزیر کبھی غرور میں نہ آیا، وہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہتا۔ سلطنت بھر میں یہ کہانی مشہور ہو گئی، وزیر کی زندگی دوسروں کے لیے روشنی کا چراغ بن گئی۔ وقت گزرتا گیا مگر کہانی زندہ رہی، اور یہ سبق ہمیشہ گونجتا رہا، بانٹنے سے ہی دولت بڑھتی ہے، خاص طور پر وہ دولت جو کتابوں اور عقل میں چھپی ہو۔ کمہار کے بیٹے نے یہ ثابت کر دیا کہ اصل طاقت علم ہے، اور یہ حقیقت رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم کو جتنا بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پھر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔